بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید سے استفادہ کے لیے چوتھی شرط تدبر ہے۔ اس شرط کا ذکر خود قرآن مجید نے بار بار کیا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کے مخاطب اول تھے، وہ قرآن کو برابر تدبر کے ساتھ پڑھتے تھے، اور جو لوگ جتنا ہی تدبر کرتے تھے وہ اتنے ہی قرآن کے فہم میں ممتاز تھے۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے ہی بارے میں شہادت دی ہے کہ انہوں نے سورہ بقرہ پر پورے 8 سال صرف کیے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کے مطالعے کے لیے حلقے بھی قائم کیے ہوئے تھے، جن میں اہل ذوق حضرات اکٹھے ہو کر اجتماعی مطالعہ کرتے تھے تاکہ ایک دوسرے کے فکر و تدبر سے استفادہ کر سکیں۔ اس طرح کے قرآنی حلقوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص دلچسپی تھی، اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر کے ان حلقوں کا ذکر کے حلقوں پر ترجیح دیتے تھے۔ بعد میں خلفائے راشدین خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قسم کے حلقوں اور قرآن مجید کے ماہرین سے نہایت گہری دلچسپی لیتے رہے۔ حضرت ابن عیاش کی حوصلہ افزائی جن طریقوں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے، اس کو بیان کروں تو ایک مستقل داستان بن جائے گی۔ محض تبرک کے طور پر الفاظ کی تلاوت کر لینا اور معنی کی طرف دھیان نہ کرنا حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ طریقہ تو اس وقت سے رائج ہوا ہے جب لوگوں نے قرآن مجید کو ایک صحیفہ ہدایت کے بجائے محض حصول برکت کی ایک کتاب سمجھنا شروع کر دیا۔ جب زندگی کے مسائل سے قرآن عظیم کا تعلق صرف اس قدر رہ گیا کہ دم نزا اس کے ذریعے سے جان کنی کی سختیوں کو آسان کیا جائے اور مرنے کے بعد اس کے ذریعے سے میت کو ایصال ثواب کیا جائے، جب زندگی کے نشیب و فراز میں رہنما ہونے کے بجائے اس کا مصرف صرف یہ رہ گیا کہ ہم جس ضلالت کا بھی ارتکاب کریں اس کا افتتاح اس کے ذریعے سے کریں تاکہ وہ برکت دے کر اس ضلالت کو ہدایت بنا دیا کرے، جب لوگوں نے اس کو ایک تعویذ کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا تاکہ جب وہ اپنے دنیاوی مقاصد کی تکمیل کے لیے نکلا کریں تو قرآن ان کی حفاظت کرے کہ اس راہ میں ان کو کوئی گزند نہ پہنچ جائے۔ دنیا کی شاید ہی کوئی کتاب ہو جس نے قرآن حکیم سے زیادہ اس بات پر زور دیا ہو کہ اس کا حقیقی فائدہ صرف اس صورت میں حاصل کیا جا سکتا ہے جب اس کو پورے غور و تدبر کے ساتھ پڑھا جائے، لیکن یہ عجیب ماجرا ہے کہ یہی ایک کتاب ہے جو ہمیشہ آنکھ بند کر کے پڑھی جاتی ہے۔ معمولی سے معمولی کتاب بھی پڑھنے کے لیے لوگ کھولتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے اپنے دماغ کو حاضر کرتے ہیں، لیکن قرآن کے ساتھ لوگوں کی یہ انوکھی روش ہے کہ جب اس کو پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو بالعموم سب سے پہلے اپنے دماغ پر پٹی باندھ لیتے ہیں۔